الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وفاة في بلد رسولك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے
ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، آگے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، یہ بھی قربانی، اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ بھی قربانی۔ اللہ رب العزت نے کیسا جوڑ ملا دیا۔ تو اب آپ نے ذی الحجہ کی جو قربانی ہے وہ سماعت فرما لی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ قربانی کی یاد کو ہم نے تازہ کر لیا۔ اب آگے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پھر اس کی 18 ذی الحج کو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ تاریخی واقعات اور تاریخی بات تھی، تاریخی شہادت تھی، جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ بھی بیان کی گزشتہ جمعہ کے اندر، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے گلشن کو جن شہدائے اسلام نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا ہے، ان میں ایک نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اس نے بھی اپنا خون دے کر اسلام کے گلشن کو رونق بخشی، اور یہ شہید مسلح رسول ہے، یہ شہید سسر رسول ہے، اور یہ وہ شہید ہے جس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر نماز جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کا ابتدا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر لوگوں کو، صحابہ کو دین سکھاتے ہیں۔ نماز کا حکم آ گیا، اور نماز کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نہیں پڑھتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر علماء خطباء بیان کرتے رہتے ہیں اس کو، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ اسلام قبول آپ نے نہیں کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ کفر کی حالت کے اندر ہیں۔ اور ابو جہل عتبہ شیبہ نے پروگرام بنایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر توبہ نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، میں ان کو شہید کر دوں گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اور اسی گھر سے وہ گھر سے تلوار نیام سے باہر نکال کر نکلے۔ تو جب جانے لگے تو راستے کے اندر ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ اے فاروق اعظم،
آج اتنے جاہ و جلال کے ساتھ تلوار بھی نیام سے بار ہے، کہاں چل دیے ہیں؟ فرمایا آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مزہ چکھانے جا رہا ہوں، ان کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ، آج میں محمد الرسول اللہ کو شہید کرنے جا رہا ہوں، ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اے فاروق اعظم، آپ نے اپنے گھر کی بھی خبر لی؟ کہا میرے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور بنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا، میرے بہن اور بنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں؟ یہ لو ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جانا ترک کر دیا اور سیدھے اپنی بہن اور بنوئی کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آواز تو سن لی کہ باقی قرآن کی آواز آ رہی ہے، ایک صحابی رسول ان کو قرآن پڑھا رہا ہے اور اندر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ کھلا، بہن کو مارنا شروع ہوا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ آخر وہ وقت آیا، کہا مجھے وہ قرآن دکھاؤ۔ کہا آپ کو قرآن نہیں دکھایا جائے گا، آپ ناپاک ہیں، آپ پہلے غسل کریں گے، آپ کپڑے بدلی کریں گے، آپ وضو کریں گے، تب آپ کو یہ قرآن پاک دکھایا جائے گا۔ اور کوئی فاروق اعظم ہے، غسل کیا، کپڑے بدلی کیے، کپڑے بدلی کرنے کے بعد قرآن دکھایا گیا۔ جب قرآن سنایا گیا دل بدل گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ مجھے بھی اس محمد رسول اللہ کے پاس لے جائیں گے، مجھے بھی اس محمد رسول اللہ کے پاس لے جائیے جس کے اوپر یہ کلام اترتا ہے، جس کے اوپر یہ کلام اترتا ہے، مجھے بھی اس کے پاس لے چلیے۔ وہاں جاتے ہیں، مشہور تھے، بہت بڑا دلیر اور بہادر شخص تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ چکے ہیں، اللہ سے مانگ چکے ہیں، اے اللہ اگر تو اسلام کی عزت چاہتا ہے یا عمر ابن خطاب دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ اللہ پاک نے کہا ہے میرے محبوب، میں تیرے پاس عمر ابن خطاب کو بھیج رہا ہوں، میں تیرے پاس عمر ابن خطاب کو بھیج رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ بھی عجیب ہے، اسی کعبۃ اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ اسی کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے یا اللہ یا عمر ابن حشام دے یا عمر ابن خطاب دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تیرے پاس عمر ابن خطاب کو بھیج رہا۔ عمر ابن خطاب آ جاتے، حضرت حمزہ گیٹ میں پہرا دے رہے ہیں، دیکھا عمر آ رہا ہے، کیا کہا کہ عمر آ رہا ہے، تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے میرے چچا خیال کر، عمر آیا ہے نہ جانے کو، عمر آیا ہے نہ جانے کو، اب عمر آیا ہے ایمان لانے کو، عمر آیا ہے نہ جانے کو، عمر آیا ہے اسلام لانے کو۔ اب عمر واپس نہیں جائے گا، تلوار نیام کے اندر رکھو، اس کو آنے دو، اس کو آنے دو، اس کو۔ اب عمر وہ عمر نہیں ہے، اب عمر وہ عمر نہیں ہے
اب عمر آیا ہے نہ جانے کو، آیا آ کر گزاروں بیٹھ گیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہا آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، آقا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، اب صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں۔ کہا آقا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا عمر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کہا نماز پڑھیں گے کہاں؟ عمر پوچھتا ہے کہ آقا نماز پڑھیں گے کہاں؟ کہا عمر یہیں پڑھیں گے جہاں بیٹھے ہیں۔ کہاں پڑھیں گے؟ جہاں بیٹھے ہیں، یہی نماز پڑھیں گے۔ کہا آقا کعبۃ اللہ کے اندر کیوں نہیں؟ آقا کعبۃ اللہ کے اندر کیوں نہیں؟ کہا عمر وہاں تیری برادری آنے نہیں دیتی۔ کہا پھر عمر اسلام لے آئے اور نماز بھی چھپ کر ہو، پھر عمر کا اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر عمر کا اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آزان بھی چھپ کر ہو، پھر نماز بھی چھپ کر ہو۔ آقا آج کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے، آقا آج کعبۃ اللہ کے اندر نماز ہوگی، آج نماز چھپ کر نہیں ہوگی۔ آج وہی عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑتا ہے، آج وہی عمر آقا کا ہاتھ پکڑتا ہے، محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ مشرکین دیکھتے ہیں ہم نے تو بھیجا تھا کسی اور کام کے لیے، کہا کہ آج کعبۃ اللہ کی طرف آ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ سب سے پہلی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے کعبۃ اللہ کے اندر۔ وہ کس نے پڑھائی؟ عمر ابن خطاب نے پڑھائی۔ کس نے پڑھائی؟ عمر ابن خطاب نے پڑھائی۔ آج یہ وہی عمر ہے دور خلافت کے اندر جس نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پہ پانی پلایا۔ یہ وہی عمر ہے عدل و انصاف کا پیکر ہے، جو کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے کے اوپر اگر کتا بھی پیاس سے مر جاتا ہے تو پوچھ مجھے عمر سے۔ یہ وہی عمر ہے جو رات کو چکر لگاتا ہے اور کہیں دیکھتا ہے روشنی نظر آتی ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے چولہے کے اوپر ایک ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر جانوروں کے کھر ابل رہے ہیں۔ جا کر پوچھا کہ اس کے اندر کیا بنا رہی ہو؟ بچے جناب ساتھ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کہا کہ میں خلیفہ وقت کی عدالت میں جا کر گریبان پکڑوں گی، وہ ہماری خبر گیری نہیں کرتا، ہماری پوچھ گچھ نہیں کرتا، جانوروں میں کھر اٹھا کر لائی ہوں، بچے خون کے تڑپ رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، ان کو پہنانے کے لیے جانوروں کے کھر پکا رہی ہوں تاکہ ان کو نیند آ جائے، یہ بھوک کی وجہ سے سو کہاں سکتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اندر آتے ہیں اور اس کے کھجوریں ڈالتے ہیں، آٹا ڈالتے ہیں، چربی ڈالتے ہیں، غالباً اپنے کاندھے کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ اسلم غلام کہتا ہے آقا مجھے دے دیجئے، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ کہا اسلم قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ یہ وہ فاروق اعظم ہے، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم نے اٹھانا ہے؟ قیامت کے دن بھی میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، آج بھی میں اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہوں۔ اور آ کر اس ہانڈیا کے اندر آٹا ڈالا، کھجوریں ڈالی، چربی ڈالی، ہریرا تیار کیا، بچوں کو کھلایا، پھونکے خود لگا رہے ہیں، آگ خود جلا رہے ہیں، ذرا بچوں کو ڈال کر دیتے ہیں
اور ان کو پلا کر جب بچے سیر ہو گئے اور ہنستے ہنسنے اور کھیلنے لگ گئے، تھوڑی دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلم غلام کہتا ہے آقا اب چلے۔ کہا کہ جب بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا تھا، اب یہ بچے سیر ہو گئے، ان کو ہنستا ہوا تو دیکھ لو، ان کو ہنستا ہوا تو دیکھ لو۔ اور وہی بڑھیا سے پوچھا کہ اب آپ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ وقت کے بعد شکایت لے کر جاؤ گی۔ کہا آپ عمر کی جگہ آپ کو تو خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے تھا۔ عمر فرماتے ہیں اے بی بی، جب خلیفۃ المسلمین کے پاس آؤ گی تو وہاں مجھے ہی پاؤ گی۔ یہ نہیں بتایا کہ میں آج آپ کے پاکستان کا ایک جنرل کونسلر ہو، آپ کو وہ بھی نہیں مل سکتا، چیئرمین ہو وہ بھی نہیں مل سکتا آج آپ۔ کیا مجھے بتائے کہ آج ہم نے جب ووٹ دیے ہیں، چیئرمین ہم نے بنایا ہے، کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ یہ ساتھ میں پورا پانی سے بھرا ہوا ہے، کیا چیئرمین کو نظر نہیں آ رہا؟ خلیفۃ الوقت امیر المومنین رات کو ساری رات چکر لگاتا ہے، کیا ہمارا چیئرمین دن کو چکر نہیں لگا سکتا؟ اگر کہو تو آپ وہ کیا جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ کہا گیا، ہمیں کچھ بتایا ہے؟ خوشحال لطیف ٹون دور تو نہیں ہے، اصل تو خلیفہ تو وہ تھے۔ آج جو بن جاتے ہیں، بڑیاں گاڑیاں مل گئیں، بنگلے مل گئے، سب کچھ ہو گیا، اور اس کے باوجود اب ہمارا جو جنرل کونسلر ہے وہ آپ کی BC کا ہے، اس نے آ کر اس کو نہیں دیکھا کہ بارشیں آئی ہیں، اور ہر وقت جب بارشیں آتی ہیں تو ہمارا یہ گراؤنڈ بھر جاتا ہے پانی سے۔ ہم بھی آخر انسان ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرا اور آپ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اسی پانی کی وجہ سے اگر گر گیا تو کیا آپ کو خوشی مل جائے گی؟ اور آپ کو کوئی انعام مل جائے گا؟ سب کچھ معلوم ہے، بتانے کے باوجود اب یہ وہ خلیفۃ المسلمین الگ تھے، آج کے جو ہمارے وزراء ہیں، جناب چیئرمین اور کونسلر ہیں، وہ الگ ہیں۔ آج ان کے اندر خوف خدا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، 22 لاکھ مربع میل کا، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر پوری حکومت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اور یہ وہ فاروق اعظم ہے، زمین کانپتی ہے، دلہ مارتے ہیں، کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے؟ کیوں کانپتی ہے؟ کس وجہ سے کانپتی ہے؟ زمین نے کانپنا چھوڑ دیا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے۔ اب اتنا عدل و انصاف سکھایا، شہر کا چکر لگا رہے ہیں، ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملانا حرام ہے۔ کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا، کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بار فاروق اعظم کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، اور کل رشتہ بھیج دیا کہ اس لڑکی کا رشتہ میں بیٹے کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ ایسے خلیفہ تھے۔ آج ہم بھی خلیفہ بن جاتے ہیں، آج ہمارے اندر کوئی سوجھ بوجھ ہوتی نہیں ہے، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، بس ٹھیک ہے ووٹ مل گئے، گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، اب یہ بھی وہی خلیفہ ہے جو سفر حج کو جاتا ہے، راستے میں آتے ہوئے کنکریوں کا بستر بناتا ہے، سو جاتا ہے، چاند کے اوپر نظر پڑتی ہے، چاند کو دیکھتے دیکھتے چاند کے کئی ادوار مختلف ہوئے، کبھی دھیما پن آیا، کبھی چمک تھی، ایسا ایسا جب آخری ٹائم آیا تو چاند کے اندر دھیما پن آ گیا، تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک دعا کی، اور وہ دعا بھی بڑی عجیب قسم کی دعا تھی۔ اللہم انی اسألک شہادتا وفی سبیلک وفاتا وفی بلد رسولک، اے اللہ میں آپ سے شہادت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ کہاں پر عطا فرما؟ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے شہر مدینہ کے اندر شہادت چاہتا ہوں، یہاں مجھے شہادت عطا۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وفاتا فی بلد رسولک، یا اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر شہادت چاہتا ہوں۔ اب یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ آج وہ علم عدل و انصاف کا پیکر ہے جس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر نماز محمد الرسول اللہ کو پڑھائی، یہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے جو رات کو شہر کا چکر لگاتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی جلال اگر راستے میں جا رہا ہے، کوئی مسافر ہے، ان کو جلال راستہ بتانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسیوں کو پانی پلانا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تھا۔ اگر زمین ہلتی ہے، درہ مارتا ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر زمین ہلنا چھوڑ دیتی ہے، دریائے فرات کو خط لکھتا ہے۔ آج دل تک وہی روانی ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کے ساتھ روانی ہوئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب وہی خلیفۃ المسلمین ہے، دعا مانگتا ہے، یا اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ کہاں پر چاہتا ہوں؟ تیرے حبیب محمد الرسول اللہ کے شہر کے اندر شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے شہادت کی موت عطا فرمائی، اور وہ بھی محمد الرسول اللہ کے شہر کے اندر، اور وہ بھی مصلی رسول کے اوپر، اور یکم محرم الحرام کو۔ تو آج ہمیں کیا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایام آج ہر آدمی حتیٰ کہ نور جہان کا ڈے مناتا ہے، اس کی چھٹی مناتا ہے، تو آج ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، تو ہم صحابہ کرام کے ایام نہیں منا سکتے؟ منانے چاہیے یا نہیں منانے چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ایام ہم سرکاری طور پر منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ایام ہم سرکاری طور پر منانے والے بن جائیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آج بھی دوستوں اتنی ہماری غیرت کو للکارا جاتا ہے، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، مسلمان بیٹھا ہوا ہے، کبھی جناب بیت المقدس کو حملے کیے جاتے ہیں، مسلمان چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی جناب اسرائیل کہاں پر قبضہ کر رہا ہے، کبھی کہیں حملہ ہو رہا ہے، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے ہمارے کشمیر کو حملہ کیا ہوا ہے، ہم نے کیا کچھ کر لیا ہے؟ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔